الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام استاذ العلماء حضرت العلام حضرت استاذی حضرت علامہ غلام غوث علوی الہاشمی مدث اللہ العالی، محب محترم حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین جشن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، استاذ العلماء کے خطاب کے بعد آپ نے محب گرامی مولانا سید امین القادری صاحب کا خطاب سماعت فرمایا۔ کچھ دیر میں بھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کی روشنی میں سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر اور ان کی عظمت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے فکر کو درست کرو، اپنی فکر کا جائزہ لو اور اولیاء کی فکر کا جائزہ لو۔ دنیا میں جتنے بھی انسان نظر آتے ہیں، چاہے وہ بچہ ہو، بچی ہو، مرد ہو، عورت ہو، جاہل ہو، عالم ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر ایک کی سوچ یہ رہتی ہے کہ دنیا مجھ سے محبت کرے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس سے کوئی نفرت کرے، لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں کہ کیا ایسی چیز تجھ میں ہو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
آدمی محبت کے لیے کیا کرتا ہے؟ ایک ماں چاہتی ہے میرے بیٹے سے سب محبت کریں تو اسے قیمتی لباس پہناتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، اسے اچھی طریقے سے سنوارتی ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں تو اس سے محبت کریں، اسے گندا رہنے نہیں دیتی۔ ایک لڑکی چاہتی ہے کہ مجھ سے محبت کوئی کرے تو وہ میک اپ کا استعمال کرتی ہے۔ ذرا چپ کرائیے وہاں پر، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے میک اپ کا استعمال کرتی ہے، قیمتی لباس زیب تن کرتی ہے اور بن سنور کر کے نکلتی ہے تاکہ لوگوں کی نظر اس پر پڑے۔ آج دنیا کے انسانوں کا جائزہ لیں، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو اس کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے۔ خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے، مالدار بننے کی کوشش کرتا ہے، قیمتی لباس زیب تن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ عالیشان محل لینے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے لمبی کاریں خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو لوگ مجھ سے محبت کریں گے۔ اب اگر کسی نے آرٹیفیشل یا کاسمیٹک کے ذریعے اپنے چہرے کو خوبصورت بنا لیا تو جب یہ میک اپ اترتا ہے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دولت کی وجہ سے اگر کسی نے محبت کی، دولت ختم ہوئی، محبت ختم ہوئی۔ اقتدار کی وجہ سے اگر کسی نے محبت کی، اقتدار ختم ہوا، محبت ختم ہوئی۔ آپ اگر دیکھتے چلے جائیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جن اسباب کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے وہ اسباب ختم ہو جاتے ہیں، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن میں حیران ہوں، غوث اعظم کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمارے دل میں ان کی محبت موجود ہے۔ غوث اعظم کی صحبت ہم نے اختیار نہیں کی، ہمارے دل میں ان کی محبت موجود ہے۔ اب ہمیں قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے اور اللہ والوں کی سوچ کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ دنیا کے انسانوں کی سچویشن ایسی ہے کہ اگر پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے کوئی آ جائے تو سگا بھائی بھی اگر ہے تو آدمی اس کا انٹروڈکشن کرانے سے گھبراتا ہے کہ یار میں کہوں گا یہ میرا بھائی ہے تو میری عزت چلی جائے گی۔ کھانے کی دعوت میں اگر عام انسانوں کو دعوت دی گئی یا مالداروں کو دعوت دی گئی، شادی کی دعوت کے اندر کوئی پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا شخص آ جائے تو آدمی اس کو ویلکم بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ بٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی کوئی محبت نہیں ہوتی، کوئی وقار نہیں ہوتا۔ لیکن تاریخ جب اٹھا کر دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جس غوث پاک کے کپڑوں پر پیوند لگا ہوا تھا، اس غوث پاک کی محبت کا عالم یہ ہے کہ بادشاہ وقت بھی چاہتا ہے کہ میرے گھر ان کے قدم پڑ جائیں۔ تو وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اسی سبب کو سمجھو اور اپنی فکر کو درست کرو۔ آج ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، لوگ اس سے محبت کریں اس کے لیے ان چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ آج کے نوجوان کوئی داڑھی کٹوا کر سوچتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں گے، کوئی ہیرو جیسے بال رکھ کر سمجھتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں گے۔ لیکن ہم قرآن سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ بات کرنی ہے تو اوپر جاؤ، پیچھے جاؤ، چلو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم انسانوں کی نظر میں محبوب ہونا چاہتے ہیں اور اللہ والوں کی سوچ یہ ہوتی کہ وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہونا چاہتے تھے۔
اس لیے کبھی انہوں نے ان چیزوں کا سہارا لیا ہی نہیں جن چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد رب تو ناراض ہو جائے اور انسان محبت کرنے لگے، بلکہ انہوں نے انہی چیزوں کا سہارا لیا جس کی وجہ سے اللہ عز و جل کی محبت حاصل ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کالے رنگ والے سے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن کیوں حضرت بلال سے سب محبت کرتے ہیں؟ تو جواب ملے گا، بلال کی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے کلر نہیں دیکھا، اس رسول اعظم کی محبت اور قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے دیکھ کر ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا شروع کر دیا۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، یہ محبت کس بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، یہ محبت کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے غور کرنے کی کوشش کی، کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی؟ ایک ہوتا ہے انسان کی تمنا کہ لوگ اس سے محبت کریں، اور ایک ہوتا ہے رب کا کسی کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دینا۔ یہ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے کہ انسان اگر چاہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، اس کے لیے وہ ہزار حربے استعمال کر لے، لیکن اگر قدرت نہیں چاہتی تو محبت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر مولا چاہے کہ میں اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر لوں، تو وہ جنگل میں بھی ہو تو لوگ اس سے محبت کریں گے، وہ ویرانے میں بھی ہو تو لوگ اس سے محبت کریں گے، وہ بیابانوں میں بھی ہو تو لوگ اس سے محبت کریں گے، وہ پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر بھی ہو تو لوگ اس سے محبت کریں گے، وہ جھوپڑے میں بھی ہو تو لوگ اس سے محبت کریں گے، وہ فاقے میں بھی ہو تو لوگ اس سے محبت کریں گے، وہ پیوند والا لباس پہنا ہو تب بھی لوگ اس سے محبت کریں گے۔ اس لیے کہ یہ وہ محبت ہے انسان نے حاصل نہیں کی، قدرت نے یہ محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ یہ محبت کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ ہم غوث پاک کی کرامت سنتے ہیں، عظمت سنتے ہیں، سننا چاہیے، بیان کرنا چاہیے، لیکن قرآن کی روشنی میں غوث پاک کو سمجھو۔ صدیاں گزر گئیں، غوث پاک کی محبت کا چراغ دن بدن لوگوں کے دلوں میں زیادہ سے زیادہ روشن ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آؤ سمجھو، ضابطۂ قرآن کو سمجھو۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، بس اتنا کام بندے کا ہو گیا۔ اب یہ دو کام اگر کسی نے کر لیے تو رب فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان کے لیے رحمان محبت پیدا فرما دے گا۔ دو چیزیں، نہ مال کا ذکر ہے، نہ حسن کا ذکر ہے، نہ لباس کا ذکر ہے، ذکر ہے تو دو چیزوں کا، ایمان اور عمل صالح۔ آپ کہیں گے ہم مومن ہیں، آپ کہیں گے ہم نماز پڑھتے ہیں، آج کا مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ہم جہاں جاتے ہیں دنیا ہمیں دہشت گرد کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے، محبت ہماری لوگوں کے دلوں میں نہیں، لوگ نفرت کر رہے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کی روشنی میں سمجھو، اللہ والے جنگلوں سے گزرتے تو جانور بھی محبت کرتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کیا سبب تھا؟ ایمان اور عمل صالح۔ آپ کہیں گے میں مومن ہوں، میں صاحب ایمان ہوں، میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر قرآن کی روشنی میں ایمان کے تقاضوں کو دیکھا جائے اور اس کے بعد اپنے ایمان کا احتساب کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایمان کامل نظر نہیں آئے گا، ناقص نظر آئے گا۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ قرآن کہتا ہے مومن وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ ذکر کیا جائے یا اللہ کا ذکر کیا جائے
تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے، اس کا دل کانپنے لگتا ہے. وجلت، بعض مفسرین فرماتے ہیں جیسے کرنٹ لگتا ہے اور آدمی گھبرا جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے. بالکل اللہ کا نام لیتے ہی اس کے وجود کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد 40 قدم فاصلے پر ہوتی تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا. لوگ پوچھتے کہ حضور کیا وجہ ہے کہ آپ کا چہرہ زرد ہو رہا ہے، آپ کانپ رہے ہیں؟ کہا جانتے ہو میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ ہم اپنے آپ کو صاحب ایمان ضرور کہتے ہیں، لیکن جو تقاضا قرآن ایمان سے متعلق اور مومنین سے کر رہا ہے، ذرا اس تقاضے کو اپنی زندگی میں جانچ کر کے دیکھو کہ کیا وہ تقاضا ہم پورا کر رہے ہیں یا ایسا ایمان ہمارے اندر موجود ہے. مسجد سے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مسجد کے قریب ہے تو بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں کوئی ہاتھ پکڑ کے اندر نہ لے جائے. شادی کے اندر رقص و سرور کی محفل ہو اور اگر اس میں استاذ العلماء جا کر کے کہہ دیں یہ حرام ہے، یہ سب مت کرو، اللہ نے منع فرمایا ہے، تو بے باکی کا عالم یہ ہے کہ آدمی کہتا ہوا نظر آئے گا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، تکلیف آپ کو کیوں ہوتی ہے؟ یہ کیفیت. کوئی ڈر نہیں. لفظ اللہ سن کر بدن پر کپ کپی طاری نہیں ہوتی، ڈر طاری نہیں ہوتا. پولیس آیا اگر یہ کہہ دیا جائے تو نیند اڑ جائے گی، کھانے کے پلیٹ کھانے کی ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کا نام لیا جائے تو بندے کے رونگٹے بھی کھڑے نہیں ہوتے. جو سخت ترین پکڑ فرمانے والا ہے، جس کی شان ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ترین ہے. یہ جاننے کے بعد بھی کپ کپی طاری نہیں ہوتی اور ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. چلیے اور تھوڑا سا آگے اپنا ایمان دیکھ لیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش کو اس چیز کے تابع نہ کر لے جو میں لے کر کے آیا ہوں. حضور جو دین لے کر کے آئے، جب تک کہ اس دین کے تابع ہماری خواہش نہیں ہو جاتی ہم مومن نہیں ہو سکتے، کامل مومن نہیں ہو سکتے. اصطلاح شریعت کے اندر تو ہم مومن ہوں گے لیکن تقاضے ایمان وہ ہمارا مکمل ہوتا دکھائی نہیں دے گا. آج کیا خواہش ہے ہماری؟ کسی کی خواہش آوارگی، کسی کی خواہش بدکاری، کسی کی خواہش گندی پکچر، کسی کی خواہش کیا، کسی کی خواہش کیا. سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو میں لے کر کے آیا ہوں جب تک کہ تمہاری خواہشیں اس کے تابع نہ ہو جائیں تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. اور آگے بڑھیں اور اس میں تو سب بے نقاب ہو جائیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے. یعنی جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم ایمان والے، کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. ہے آج یہ سچویشن. ایک بھائی کی بیٹی کا اچھی جگہ سے رشتہ آیا تو دوسرا بھائی کہے گا کہاں وہاں جا رہے ہو؟ میں نے سنا ہے، پتہ نہیں، شک پیدا کرے گا. اس کی دکان سے کیوں مال لیتے ہو؟ پتہ نہیں، میں نے سنا ہے چوری کا مال ہے. بس بات ختم. پسند کر رہا ہے کوئی؟ نہیں. اب آئیے جب غوث اعظم کی زندگی دیکھتے ہیں اور اس ایمان کو غوث پاک کی زندگی میں دیکھتے ہیں
تب دل کہتا ہے کہ رحمان نے ان کی محبت کیوں ہمارے دل میں پیدا فرمائی۔ غوث اعظم تو اپنی مرضی سے کھاتے ہی نہیں تھے، اپنی مرضی سے پیتے بھی نہیں تھے، اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سارے ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر، اور میں حضور کے قدم پر ہوں۔ اللہ اکبر۔ قدم سے مراد کیا ہے؟ تو شارحین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم جس جانب اٹھتا، غوث اعظم کا قدم حضور کی پیروی میں اسی طرف اٹھتا، تو اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا کہ جس طرح انبیاء میں رسول اعظم کا مقام ہے، ویسے ہی اولیاء میں اللہ نے غوث اعظم کو مقام عطا فرما دیا۔ کھاتے نہیں، ضد کر لیتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مولا نہ کھلائے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایمان سیکریفائس کا نام ہے، سیلفش کا نام نہیں۔ ایمان قربانی کا نام ہے، خود غرضی کا نام نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے خود بھوکا رہتا ہے اور اوروں کو کھلاتا ہے، یہ اس کی شان رہتی ہے۔ اس کی خوشی اس بات میں ہوتی ہے کہ مومن خوش ہو جائے تو وہ خوش ہو جاتے، اور مومن کو رنجیدہ دیکھ کر ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑتی چلی جاتی۔ یہ ایمان والے کا ایمان جس کے پاس ہوتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ ایمان ہی کا ٹاپک اتنا لمبا ہے کہ اگر اسی پر میں گفتگو کروں تو اس میں ہی کافی وقت چلا جائے گا، لیکن میں سمجھاتا ہوا چلوں، فکر درست کروں۔ انسانوں کی نظر میں محبوب بننے کی تمنا رکھنے کی بجائے غوث پاک نے فکر یہ عطا فرمائی اللہ کے نزدیک محبوب بننے کی کوشش کرو، بس یہ فکر عطا فرمائی غوث پاک نے۔ انسان کپڑوں سے انسان کے سامنے محبوب، بیٹا بیٹھ جاؤ، کیا یہ سب پتہ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان کی نظر میں انسان اس بنیاد پر محبوب ہوتا ہے جب وہ دنیا کی مادی چیزیں موجود ہوں، اور اللہ کے نزدیک وہ بندہ محبوب ہوتا ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہو اور عمل صالح۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ تو آج بھی اس کے اندر ایک سوچ بن گئی ہے۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے اور ایک آدمی 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، تو تجارت کرنے والا کہے گا یار آپ تو دیندار ہو، میں تو کہاں دین سے قریب ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجارت دین سے الگ ہے، عمل صالح سے الگ ہے، نہیں۔ اگر یہ الگ والی بات ہوتی تو مسجد سے اللہ جمعہ کو باہر نہ نکالتا کہ جاؤ اور روزی تلاش کرو۔ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جمعہ کے دن مسجد سے نکال رہا ہے مولا، نماز پڑھ چکے اندر مت بیٹھو، جاؤ باہر نکلو، روزی تلاش کرو۔ اور پروردگار نے اسے اپنا فضل فرمایا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو روزی کمانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سچا اور امانت دار تاجر قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت کرنا برا نہیں ہے، تجارت۔ ایک صحابی فجر کی نماز کے بعد صحابہ بیٹھے تھے، اٹھے اور اٹھ کر نکل گئے بازار کی طرف۔ تو صحابہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھوڑی دیر یہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیتے، پھر تجارت کے لیے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اس نیت سے تجارت کرنے کے لیے گیا ہے کہ میرے بچوں کے اور ماں باپ کے منہ کے اندر حلال کا لقمہ رکھوں گا، تو اس کا یہ جانا بھی عبادت میں شامل ہے، یہ جانا بھی عبادت میں شامل ہے۔
اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو نماز سے بھی معاف نہیں ہوتے، روزے سے بھی معاف نہیں ہوتے، حج سے بھی معاف نہیں ہوتے، زکوٰۃ سے بھی معاف نہیں ہوتے، لیکن وہ گناہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ان گناہوں کو اس وجہ سے معاف فرما دیتا ہے کہ حلال کمائی کے اندر انسان جب محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور اس محنت و مشقت کی وجہ سے وہ جو تھک جاتا ہے، اس تھکنے پر اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو نماز سے بھی معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تجارت بڑی چیز ہے۔ اب سمجھو، میں آپ کو سمجھاؤں، عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ تبلیغی جماعت نے بڑا بیڑا غرق کیا سنیت کا اور اسلام کا، باؤنڈری بنا لی 7 چیزوں کی، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی کل اسلام۔ بس پیمنٹ مانگنے کے لیے کوئی آئے، 4 مہینے کے چلے پہ چلے جاؤ اور سمجھو کہ ہم عبادت کے لیے گئے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں 3 چیزوں کے مجموعے کا نام عمل صالح ہے: عبادات، معاملات اور اخلاق۔ اگر کسی ایمان والے کی پوزیشن یہ ہے کہ عبادت بھی صحیح طور پر کر رہا ہے، اس کی معاملاتی زندگی بھی درست ہے اور اس کے اخلاق بھی درست ہیں، تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ خود اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا، اللہ خود پیدا فرما دے گا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج آپ دیکھیں، اسپورٹس مین کو دیکھ لیں، بزنس مین کو دیکھ لیں، ہیرو ہیروئن کو دیکھ لیں، سب کی زندگی کو دیکھ لیں، عمر ڈھلتی جاتی ہے، آؤٹ کیا جاتا ہے، نکالو اس کو، یہ کسی کام کی اب نہیں، بھولا دیے جاتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم، صاحب ایمان اور عمل صالح کا پیکر جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ زندہ ہے تو بھی اس کی عزت، اور وہ قبر میں ہے تب بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عزت انہوں نے مادی چیزوں سے حاصل نہیں کی، ایمان سے حاصل کی ہے اور نیک عمل سے انہوں نے حاصل کی ہے۔ اس بنیاد پر اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی۔ ایمان اور عمل صالح، ان 2 چیزوں کو اپناؤ۔ یہ 2 چیزوں کو اگر کوئی اپنا لے، غریب بھی ہوگا، فٹ پاتھ پر بھی سوتا ہوگا، مولا اس کی عزت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے گا، اس لیے کہ ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، سچا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں، کرامت سن چکے، عظمت سن چکے، میں قرآن کی روشنی میں تھوڑی سی سوچ درست کروں تاکہ آپ غوث پاک کو سمجھ سکیں، قرآن کی روشنی سمجھ سکیں تھوڑا۔ ہم قرآن کی ان آیتوں کو تلاش کریں جن آیتوں میں اللہ نے یہ فرمایا کہ میں اس صفت والے سے محبت کرتا ہوں، ان صفت کو تلاش کریں۔ تو آئیے، قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ اس پر بھروسہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہماری آپ کی سچویشن کیا ہے، توجہ چاہوں گا۔ ہماری آپ کی سچویشن کورونا، ہماری آپ کی سچویشن کیا ہے، منی کرائسس، پیٹرول کا دام آسمان پر۔ کل کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا؟ ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اور اعلیٰ حضرت کے شیدائی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر کبھی ہماری توجہ نہیں گئی۔ ہم تو حالات دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں نا، کل کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ جب تم حضور کے شیدائی ہو
تو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ایسے حضور کریم ہیں کہ ہاتھ کھلا ہوا ہے اور خزانہ حضور کے پاس موجود ہے. پھر اے حضور کے چاہنے والے تجھے بے قرار ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیے گا زندگی بھر کے لیے، ہمیشہ کے لیے، انسان پر بھروسہ کرو گے مایوسی ہوگی. انبیاء کی بات نہیں کرتا، عام انسان کی بات کرتا ہوں. انبیاء اولیاء کی شان بہت نرالی ہے. عام انسان پر بھروسہ کرو گے مایوسی ہوگی، لیکن جب قدرت پر بھروسہ کرو گے مایوسی کبھی نہیں ہوگی. اسی لیے میرے رب نے خود فرمایا. دیکھیے میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں. آپ نے کسی سیٹ سے امید لگا لی، یہ سیٹ صاحب ہے ماشاءاللہ اپنا کام ہو جائے گا، لیکن ایک نہ ایک دن تو سیٹ صاحب کو مرنا تو ہے نا. اب مر گئے پھر آپ کا کیا؟ پھر کہاں جائیں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ اور کب مریں گے، کون مرے گا، کیسے مرے گا، نہیں معلوم. تو رب نے بھی جب توکل کی بات کی نا تو اس کے لیے ایسی چیز قرآن میں بیان کی کہ آدمی کی عقل اور سوچ صحیح ہو جائے. فرمایا وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس رب پر بھروسہ کر جو ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی موت آنے والی ہی نہیں ہے. اس رب پر بھروسہ کر، اس رب پر بھروسہ کر. غوث پاک نے اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا تھا. وہ متوکل تھے، وہ جانتے تھے کہ جب اس پر بھروسہ کریں گے تو اس پر بھروسہ کرنے کے بعد سچویشن یہ ہوگی کہ اس نے خود کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. مثال کے ذریعے سمجھاؤں. ایک دبلی پتلی ڈال ہے، دبلی پتلی ڈال، توجہ چاہوں گا، ذہن حاضر رکھ کے سنیے گا. دبلی پتلی ڈال جو ہوتی ہے درخت کی، ایک چڑیا اس پر بیٹھے بیٹھے سو جاتی ہے نا. نہ رائٹ میں کوئی دیوار ہے نہ لیفٹ میں کوئی دیوار، بلندی پر ہے، گرنے کا ڈر ہی نہیں کہ میں یوں لڑکوں گی یا یوں لڑکوں گی. درخت کی دبلی پتلی ڈال پر بیٹھی اور اونگ رہی. اے پرندے، اے چڑیا، تجھے گرنے کا ڈر نہیں لگتا؟ تو چڑیا جواب دے گی گرنے سے پہلے میں اتنا تصور کر لیتی ہوں کہ سنبھالنے والا بہت بڑا ہے. یہ توکل ہے، یہ توکل ہے. اور یہ توکل کب حاصل ہوتا ہے؟ جب ایمان اور عمل صالح کا انسان پیکر ہو جائے تو پھر یہ توکل اور تعلق مضبوط ہو. دیکھیں بھروسہ کب ہوگا، یہ بھی سمجھو آپ تھوڑا سا. بھروسہ کب ہوگا؟ جب آپ کا تعلق اسٹرانگ ہوگا. اب مجھے پورا یقین ہے، اب جیسے ابھی حضرت کے ساتھ میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے بائی فورس مجھے آرڈر دیا کہ 1 تاریخ کا انتظام تم کیسے بھی کرو. تو یہ میرے حضرت کے تعلقات اسٹرانگ ہیں، تو حضرت نے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہا تو مجھے یہ کہنا پڑا کہ حضرت میں ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گا. تو تعلق مضبوط ہو تو بھروسہ، بولیے بولیے جواب دیجئے، بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، اور تعلق کم ہو تو بھروسہ بھی کمزور ہوتا ہے. ہمارا رب پر بھروسہ کمزور اس کے لیے ہے کہ ہمارا تعلق باللہ کمزور ہے. اور غوث پاک کا رب پر کتنا بھروسہ تھا، اللہ اکبر. میں تو اس جملے کی لذت کو جب محسوس کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی. ارے آپ کا رب صرف غوث پاک اللہ تھوڑی ہے، وہ تو رب العالمین ہے. لیکن بتاتے میرا تعلق میرے رب سے اتنا عظیم ہے کہ میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ میرا رب ہے، میں جو کہہ دوں گا میرا مولا میری باتوں کو پوری فرما دیا کرے گا. تعلق مضبوط ہوتا. یہ توکل کی بنیاد پر ہے. یہ بھروسہ اس وقت ہوتا ہے جب توکل ہو، تعلق باللہ مضبوط ہو. اور اتنا تعلق باللہ مضبوط ہو نا پھر ڈر بھی لگتا ہے. ہاں کہ
کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کعبے کی دہلیز پر پہنچے تو دعا کرتے اے اللہ عبد القادر کے گناہوں کو معاف فرما، اور اگر عبد القادر کے گناہ معافی کے قابل نہ ہوں تو قیامت میں نابینا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ جب تعلق مضبوط ہو تو تعلق خراب نہ ہو، اس کا خیال رہتا ہے، اس لیے سنبھل کر سوچ کے قدم اٹھایا جاتا ہے۔ یہ بھی لمبا ٹاپک ہے، پھر کبھی توکل پر انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ توکل کا لفظی معنی کیا ہے، اور قرآن مقدس میں جو توکل کے حوالے سے فرمایا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اب اللہ کے ولی جو ہے کبھی کوئی ٹینشن نہیں لیتے، اپنے رب پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تو جو کھلائے کھا لیں گے، تو جو پلائے پی لیں گے، اور اس کی رضا میں راضی رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کسی کو کہیں بھی انصاف نہ ملتا ہو، ولی کی بارگاہ میں چلا جائے اسے انصاف ملے گا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر انصاف کا جنازہ ہمارے یہاں نکلا تو اللہ ہم سے محبت نہیں فرمائے گا، پھر اس انصاف کی زد کے اندر کوئی اپنا ہی کیوں نہ آ جاتا ہو۔ اللہ کے ولی کبھی ناانصافی نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ انصاف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کر اس طریقے سے جس طرح سے تجھ پر تیرے رب نے احسان کیا۔ اللہ والوں کے یہاں احسان ہوتا ہے، اور احسان کا سلسلہ اتنا دراز ہوتا ہے کہ کیا اپنا کیا پرایا مخلوق پر احسان ان کی فطرت ہوا کرتی ہے، اور وہ اس طرح سے احسان کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی لیے ایک ولی سے پوچھا گیا کہ کھانا کس کو کھلانا چاہیے، کھانا کس کو کھلانا چاہیے؟ تو جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، مولا جس طریقے سے کھلانے میں کوئی فرق نہیں کرتا، تم بھی کھلانے میں کوئی فرق مت کرو، کھلاؤ کھلاؤ۔ تم غریب نواز کی بارگاہ میں جو بڑی دیگ ہے نا اس میں گوشت نہیں ڈالا جاتا، جو بڑی دیگ ہے نا اس میں گوشت نہیں ڈالا جاتا، اس لیے کہ پہلے گوشت ڈالا جاتا تھا غریب نواز کے زمانے میں، لنگر جب بنتا تھا تو کسی نے آ کر کے کہہ دیا کہ غیر مسلم جو ہے نا وہ گوشت نہیں کھاتے ہیں تو اس سے کھانے سے محروم ہو جاتے ہیں، قانون بنا دیا گیا کہ گوشت ڈالو ہی مت تاکہ سب کھائیں، سب کھائیں۔ اللہ والے احسان فرماتے ہیں، اللہ والوں کے احسان کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صرف انسانوں پر نہیں جانوروں پر بھی احسان فرماتے۔ ایک بزرگ کا وصال ہوا، کسی نے دیکھا جنت میں مزے سے ٹہل رہے ہیں، پوچھا حضور بخشش کی وجہ کیا بنی؟ توجہ چاہوں گا، بخشش کی وجہ کیا بنی؟ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں لکڑی کا قلم تھا، میں سیاہی میں ڈبو کر لکھا کرتا تھا، ایک بار میں نے لکڑی کے قلم کو سیاہی میں ڈالا، جیسے ہی ہاتھ میں رکھا ایک مکھی آئی اور آ کر کے اس نے سیاہی چوسنی شروع کر دی، میں اپنے ہاتھ کو ایسے ہی پکڑ کے رکھا تاکہ مکھی کی پیاس بجھ جائے۔ میرے مولا کو میری یہی ادا پسند آ گئی اور اس نے میری مغفرت فرما دی، میرے مولا نے بخش۔ یہ اللہ والوں کی احسان، لیکن ساتھ میں قید بھی ہے، احسان جتاؤ نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے آئے گی، لیکن
3 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی. ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک عادی شرابی، اور تیسرا احسان کر کے احسان جتانے والا. سرکار فرماتے اس سے جنت کی خوشبو بھی نہیں. اسی لیے اللہ کے ولی کبھی احسان جتاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ اس چیز پر عمل کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو بائیں کو خبر بھی نہیں ہوتی. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی. اب ایک اور آیت پیش کر دوں، بہت تفصیلی گفتگو ہے. اسی طریقے سے اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والے سے محبت کرتا ہے. آج کے نوجوان سے کہو کہ چلو نماز میں ناپاک ہوں، لا حول ولا قوت. اللہ والوں کی زندگی دیکھو تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہونے کے باوجود دن میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کئی مرتبہ توبہ و استغفار کرتے دکھائی دیتے ہیں اور بار بار اپنے رب سے معافی مانگتے نظر آتے ہیں. اور پاک رہنے کا مسئلہ، کبھی بے وضو رہتے ہی نہیں، ہمیشہ باوضو. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غوث پاک کی عظمت کو سمجھنا ہے تو قرآن کی ان آیات کے ذریعے سمجھو کہ اللہ نے آج جو ہمارے دل میں محبت جو پیدا فرمائی ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے پیکر تھے اور ہر اس صفت کو اپنائے ہوئے تھے جن صفت کی وجہ سے اللہ ان سے محبت کرتا ہو، اور ہر اس صفت سے بچے ہوئے تھے جس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. اللہ کن لوگوں سے محبت نہیں کرتا یہ بھی تفصیلی قرآن مقدس میں آیات موجود ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کے مرتکب سے اللہ محبت نہیں کرتا. آپ اللہ والوں کی زندگی دیکھو گے تو وہ ساری چیزوں سے بری نظر آئیں گے اور انہی صفات کے حامل نظر آئیں گے جن صفات کو اختیار کرنے کے بعد اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. اب ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ ایک چیز سے لگا لیں اور اچھی طرح سے. حدیث مبارکہ میں حدیث قدسی ہے، آقا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو شخص اللہ سے دشمنی کرے، جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے، اللہ فرماتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. اب ایک واقعہ سن لیں، گفتگو ختم. حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کو رابعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ آپ چوتھی بچی کی حیثیت سے ان کے گھر میں پیدا ہوئی. گھر میں پہلے 3 بچیاں تھیں، چوتھی کی حیثیت سے یہ پیدا ہوئی تو ان کے پیدا ہوتے ہی گھر میں کافی غربت اور پریشانی تھی. ان کے والد پریشان تھے اور جب چوتھی بچی ہوئی تو اور سوچنے لگے کہ یا اللہ تو نے چوتھی بھی بچی عطا فرمائے، کوئی لڑکا ہوتا تو اور اچھا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کی برکت سے گھر میں مالا مال کر دیا، بہت نواز دیا پروردگار. اب حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی گزار رہی تھی، یاد الہی میں مستغرق تھی، یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی تھی. ایک رات اپنے گھر میں سو رہی تھی، غور سے سنیے گا، اپنے گھر میں سو رہی تھی. ایک چور آیا، چور آ کر سارا سامان جمع کیا، جمع کر کے چوری کر کے جانے لگا. دروازے تک پہنچا تو اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اس نے سارا سامان رکھ دیا، توبہ کی کہ نہیں مجھے چوری نہیں کرنا، چوری کی وجہ سے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی. پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، ہو سکتا ہے تیری آنکھوں میں اندھیرا آ گیا ہو. پھر اس نے چوری کا ارادہ کیا، سامان اٹھایا، جیسے دروازے تک جانے کی کوشش کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. دل میں خیال ہوا، دیکھیے غور سے، دل میں خیال پیدا ہوا کہ رابعہ تو سوئی ہوئی ہے، میں چوری کر رہا ہوں تو ایسا تو نہیں کہ رابعہ بد دعا دے رہی ہو اور کوئی دوسرا بھی نہیں دیکھ رہا. نہ رابعہ بد دعا دے رہی ہے، نہ رابعہ دیکھ رہی ہے.
میں سامان اٹھا کر چوری کر کے جا رہا ہوں، یہ اتنے میں میری آنکھ کی روشنی جاتی کیسے ہے؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے شخص، ایک دوست اگر سو رہا ہے تو کیا ہوا، دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے نا، دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے، اور وہ ایسا دوست ہے جسے کبھی اونگ آتی ہی نہیں۔ تو اللہ کے ولی جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کی فکر اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کا تعلق باللہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ سوئے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کے مال اور جان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کے ولیوں سے کبھی دشمنی نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ولیوں کے امام حضور غوث الثقلین، قطب ربانی، محبوب حقانی، قندیل نورانی، میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا عرف و اعلیٰ ہے، کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ غوث پاک سے دشمنی اپنی تباہی کو دعوت دینے کے علاوہ کچھ نہیں، اور غوث پاک کی محبت کس طریقے سے کام آئے گی، کس طریقے سے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ قیامت میں بھی غوث پاک کی غلامی کام آئے گی، ان کی محبت کام آئے گی۔ فکر درست کر لو، سوچ درست کر لو، انسانوں کے نزدیک محبوب بننے کی بجائے اللہ کے نزدیک محبوب بننے کی کوشش کرو۔ انسان تو آج چڑھاتا ہے، گرا دیتا ہے، مولا عز و جل کی بارگاہ کے اندر اگر محبوب بنے، سنبھل کر چلے، تو وہ کریم دنیا میں بھی عزت، قبر میں بھی عزت، اور محشر میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر غوث پاک کی محبت اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور اللہ اگر کسی کی محبت دلوں کے اندر پیدا فرما دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس محبت کو نہیں نکال سکتی۔ اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عظمت غوث الثقلین کو اپنے سینے میں بسائے رکھو، ان کی محبت دنیا آخرت دونوں میں کام آئے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ان پسندیدہ اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جسے رب پسند فرماتا ہے، اور ان ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جسے مولا پسند نہیں فرماتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔